بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی نبی کی امین۔ قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج جس بات کو کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے، جس بات کے کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے، آپ بھی توجہ کریں، میں بھی کوشش کروں اور ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ کرے اس کی حقیقت ہمیں نصیب ہو جائے۔ کبھی کبھی زندگی میں یہ احساس ہوتا ہے اور کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کا کہنا اور سننا، لوگوں کا بیٹھنا، جمع ہونا، کہ اس کے اندر حقیقت کتنی ہے؟ کیا واقعتاً ہم سب میں پیاس اور طلب ہے یا بس جمعے کی مجبوری لے کر ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اگر طلب بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو اور انسان کے اندر تلاش کرنے کا مادہ بھی نہ ہو، تب تو معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہوں اور کوئی مقصود سامنے نہ ہو تو یقینی طور پر ہم اپنے وقت کو برباد کرنے والے کہلائیں گے، اور وقت اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور جو وقت آج چلا گیا وہ ہماری زندگی میں اب دوبارہ نہیں ہے۔ اس لیے اس پر توجہ دیں، غور کریں۔ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی غور فرمائیں، تاکہ ہم سب ہر ہفتے کسی نتیجے پر پہنچیں اور زندگیوں میں ایک قسم کا بدلاؤ، ایک قسم کی سوچ، تنہائی میں اپنے آپ سے کچھ باتیں، اور اس کے نتیجے میں زندگی اچھائی کی طرف کچھ چلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، کتابیں آئیں، سب نے اپنے زمانوں میں محنتیں کی، اور سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ انسان اچھا بنے، جب اللہ کے ہاں پہنچے تو اچھا بن کر جائے، تاکہ آنے والی منزل جو اللہ نے اس کا ایک بڑا حصہ خطرناک بنایا ہے، یہ انسان اس خطرناک منزل میں جانے سے بچے۔ جہنم خطرناک ہی نہیں، بہت خطرناک۔ قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو ہر طرح سے بیان کر کے سمجھایا، لیکن قرآن کی حقیقتوں کو لینے کے لیے بہت صاف ستھرے دل کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تو انسان اس طرح کی باتوں کو سن کر یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے کہ یہ تو پچھلے زمانے کی باتیں ہیں جو لوگ کہتے چلے آئے ہیں، آج آپ نے کہہ دیا، بہت اچھا کیا، اور اس کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے نبی آئے، ان اللہ کے بندوں نے آ کر محنتیں کی، کچھ اللہ کے بندے بنے، کچھ بدقسمت ایسے بھی تھے جو نہ بن سکے، اور انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ تباہ کرنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کے لیے قیامت کے بعد یا مرنے کے بعد جو منزلیں طے کی ہیں کہ ان کا یہ انجام ہے،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ علم دیا تھا کہ آپ نے اپنے علم کے ذریعے ان کے اس انجام کو اس دنیا میں بیان کر دیا۔ یہ بہت گہری حقیقت ہے۔ کبھی آپ کو خواب میں دکھلایا گیا، کسی موقع پر آپ نے سفر معراج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بعض موقعوں پر اللہ کے دیے ہوئے علم کے نتیجے ہیں آپ نے انسانوں کو بتایا۔ مختلف حدیث ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے ایک صاحب کے لیے فرمایا کہ میں نے ان کو جہنم میں دیکھا کہ اللہ نے ان کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی، جس کے نتیجے میں ان کا سر ہانڈی کی طرح کھولا۔ جب قیامت اور اس کے بعد کی منزلیں برحق ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کھول کھول کر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ آج جاگتا ہے شام کو سو جاتا ہے، شام کو جاگتا ہے صبح سو جاتا ہے، پھر بولتا ہے پھر بولتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت نے لاکھوں جتن کی۔ صحیح لفظ ہے، کسی طرح سے ان انسانوں کے اندر یہ بات آ جائے۔ کبھی آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ منظر دکھلایا گیا کہ ایک صاحب کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں اور وہ اپنی آنکھوں کو جہنم میں گھسیٹتا ہے۔ یہ کون ہے؟ انسانوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے، یہ خود عمل نہیں کرتے تھے۔ الامان الحفیظ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ بات اس لیے عرض کی کہ انبیاء علیہ السلام میں آنے کے بعد، اور خاص طور سے حضور پاک علیہ السلام میں تشریف لانے کے بعد، امت تک پیغام کے پہنچانے میں ذرہ برابر کسر اٹھا کے نہ رکھی۔ جس طرح سے ایک انسان بہت بڑا ہو اور وہ بہت چھوٹے کام پر آ جائے، بادشاہ ہے، مان لیجیے اپنے محل میں جھاڑو لگا رہا تو آپ کیا کہیں گے؟ اتنا بڑا ہو کر اتنا چھوٹا کام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو رب العالمین نے وہ مقام نصیب فرمایا جو انسانیت کے تصور ہے، مگر آپ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ان کے دلوں میں اتارنے کے لیے، انسانی سماج کے ذہن کے مطابق آپ اپنے آپ کو اتنا نیچے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ نہ آئے۔ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، انہیں کھلے ملے رہتے ہیں، انہیں بسے رہتے ہیں، ان سے دل لگی بھی ہے، ان سے مذاق بھی ہے۔ جس وقت وہ مذاق کر رہے ہیں اپنے اس اعلیٰ درجے سے نیچے نہیں ہیں۔ بہت گہری بات ہے سمجھنے کی۔ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ نبی مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں سب کے ساتھ، کبھی کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا تو کبھی کسی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کبھی کسی کو اس طرح سے، کبھی کسی غیر کے بچے کو اپنے اونٹ پر بٹھا لیا۔ مشرکین مکہ نے یہیں سے دھوکہ کھایا تھا، ہماری خاطر رسول، یہ کیسے رسول ہے؟ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی ٹہلتے چلتے پھرتے ہیں۔ جی، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ درجے کے مقام پر ہونے کے باوجود انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو نیچے لے آئے، اور جس وقت وہ انسانیت کے لیے آخری درجے اپنے آپ کو نیچے لائے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا۔ اتنی محنتیں کی آپ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ کوئی ایسا نہ بچے جو کل میدان قیامت میں جا کر یہ کہے کہ ہمیں پتہ نہ چلا۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ کل قیامت میں آ کر یہ مت کہنا ہمیں پتہ نہ تھا۔ ایک بات، انبیاء علیہ السلام کی اس محنت کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک بہار ہے۔ انہوں نے انسانوں کو ہر اس کام سے روکا جس سے انسانوں کی زندگی تباہ ہو جائے، سڑ جائے، گندی ہو جائے اور برباد ہو جائے، چاہے دنیا کی نگاہ میں وہ کتنی ہی ترقی پر کیوں۔ ہر انسان اس بات کو نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر کیا خرابی اور کیا اچھا، نہیں بتا سکتا،
ہمارے اور آپ کے سامنے بکری کا گوشت ہے، ہمارے آپ کے سامنے کتے کا گوشت ہے، میں آپ سے معلوم کروں یہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے۔ آپ تو خاندانی مسلمان ہیں، اس بنیاد پر آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے یہ حرام ہے؟ کسی نئے آدمی سے معلوم کیجیے، کہتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب تولیں گے تو یہ بھی 1 کلو کا 1 کلو، یہ بھی 1 کلو کا 1 کلو، اس میں بھی چربی اس میں بھی چربی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو وہ علم دیتا ہے، دنیا کی مشینیں جس ناپاکی، گندگی اور انسانوں کو سڑانے والے جراثیم کا آج تک پتہ نہ لگا سکی، انبیاء علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے علم کے نتیجے میں فرماتے ہیں یہ گوشت تمہیں انسان نہ رہنے دے گا، اگر تم اسے استعمال کرو گے تم انسان ہیں، تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ نے معزز بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ ایسی ایسی چیزیں بیان کی جو انسانوں کے تصور سے غلط ہے۔ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جب نبی آتے ہیں تو پاک چیزوں کو بتاتے ہیں کہ یہ پاک ہیں، انہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور جو حرام ہوتی ہیں ان کا آقا ان کی حرمت کو کھولتے ہیں، حرام ہیں حرام ہیں حرام ہیں، اور ہر طرح سے انسانوں کے ذہن کے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ تشریف لائے، محنت کے نتیجے میں لوگ تیار ہوئے اور انسانوں کو دنیا میں حرام کا پتہ بھی چلا اور حلال کا پتہ بھی چلا۔ جب تک اس دنیا کے انسان نے حرام کو حرام جانا اور پاکیزہ کو پاکیزہ جانا، ہماری تاریخ بتلاتی ہے کہ تقریباً 900 سال تک، یہ 1000 سال تک دنیا میں بہاریں رہا، عجیب و غریب بہاروں کا دور، جیسے میں اور آپ کہتے ہیں موسم بہار، پتوں پہ بہار، پھول بھی کھل رہے ہیں، کلیاں بھی آ رہی ہیں، درخت بھی ہرے ہرے ہو رہے ہیں، انسانوں کے صحتوں پر شاندار اثر پڑ رہا ہے، بیماریاں بھی کم سے کم ہیں، کہتے ہیں موسم بہار ہے۔ کوئی آدمی کشمیر میں رہ کر آتا ہے تو آپ اس کے چہرے کو دیکھیں سرخ سفید نظر آتا ہے، کیوں؟ اس سے معلوم کریں کہ آپ نے اپنے آپ پر صابن کا استعمال زیادہ کیا، کہتا نہیں لگا کبھی نہیں، کہتے نہیں موسم ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسانوں کی طبیعت اور انسانوں کی جلد میں یہ اثرات آئے۔ اس دنیا میں جب نیکیاں غالب تھیں تو اتنا موسم پر، انسانی طبیعتوں پر، انسان کے ذہن پر اثر پڑا کہ دنیا نے تقریباً اپنی زندگی کا سفر 900 سال تک موسم بہار میں طے کیا۔ مزے ہی مزے، سکون کی زندگی، عافیتیں، لذتیں، برکتیں۔ میں نے شاید کئی دفعہ یہ بات آپ کے درمیان بیان کی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے اپنے وقتوں میں بعض واقعات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے برکتوں کو دیکھا ہے۔ ایک محدث کہتے ہیں کہ میں ایک موقع پر غلے کی منڈی میں گیا تو میں نے کھجور، اس کے گیہوں کے دانے کو کھجور کی گٹلی سے بڑا دیکھا۔ اس زمانے کے اندر بھی بنایا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو لمبی لمبی چیزیں کی جاتی ہیں، پتا نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ کبھی آپ کہیں گے اس زمانے میں، جی اس زمانے میں چیزوں کو اگر آپ نے بڑھایا ہے تو انسانوں کے لیے زہر کا انتظام کیا، بازار میں اچھی غذا کا کھانے والا تلاش کرتا پھرتا ہے کہ وہ والا مت دینا، اصلی تو اصلی دیسی جو تم اپنے کھیت میں پیدا کر کے لائے، جس کو تم نے موجودہ زمانے کے دانے سے یا موجودہ زمانے کے کھاد سے پیدا کیا ہے، وہ مجھے نہیں چاہیے۔ میں برکتوں کی بات کروں۔ ایک محدث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہ میں ایک منڈی میں، غلے کی منڈی کے اندر کھیرا دیکھا، جب میں نے اسے ناپا تو تقریباً 12 بلشت لمبا تھا۔ رب العالمین نے نظام بنایا۔ غلط فہمی اس زمانے میں یہ ہو گئی کیونکہ اس زمانے کا نظام چمک دمک کے پیچھے پڑنے کا ہے، صرف اس کے علاوہ کچھ چمک، اور جتنا ہمارا قیامت سے قریب ہوں گے یہ چمک دمک اور ہے، اور جب دجال کا دور آئے گا تو چمک دمک انتہا کو پہنچے۔ آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، ہر جگہ ووٹ، ہر جگہ باتیں، ہر جگہ اظہار، ہر جگہ تشریح، ہر جگہ شور کا مچانا، ہر جگہ
بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے، جس دنیا میں رہ رہے ہو اس دنیا کو سمجھنا۔ اتنی تمام تعلیمات کے باوجود اتنے طریقوں سے حرام سے بچا گئے، اتنے طریقوں سے حلال کی تعلیم دی گئی۔ آپ سوچو کہ اس کے بعد بھی کوئی مسلمان باشعور نہ بنے، سمجھدار نہ ہو، اچھے اور برائی کا فیصلہ نہ کر پائے، اپنے آپ کے لیے حرام حلال میں کوئی تفریق نہ کر سکے، تو میں آپ سے معلوم کروں، آپ کو مجھ سے پوچھنے کا حق ہے تو پھر ہمیں کیا ملا؟ اگر اسی کا نام زندگی ہے کہ جو ہو ٹھیکا جائے گا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی قدر نہیں کی، اور ان کی تعلیمات سے ہٹ کر دنیا میں کسی جگہ خیر و برکت نہیں ہے۔ جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ اس زمانے میں غیر ترقی پر ہیں، مسلمان تنزلی پر ہیں۔ جس کو آپ ترقی کہتے ہیں ہم اس کو ترقی ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں ترقی کا ایک فارمولہ ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ بکواس، گندی سوچ، سڑی بدبودار سوچ کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ ترقی کہتے ہیں، یہ تو دنیا کے اسباب ہے، ایک چیز ہے، زندگی گزاری جاتی۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے سائے کو عافیت سے رکھے، ایک بات لکھی، بولے میں ایک مرتبہ ایک ملک میں گیا، میں نے وہاں جا کر یہ حال دیکھا کہ پیسوں کا، ریل کا، دولت کا یہ حال ہے کہ اگر اس ملک کے سارے لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں تو 25 سال تک زندگی ایسے ہی چلے گی جیسے اس وقت۔ گئے تھے پروگرام میں، کہتے پھر میں نے وہاں کے اخبارات دیکھے، لوگوں سے ملاقاتیں کی، کہنے لگے وہاں کے لوگ حضرت یہ تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہے بس، مگر دوسری بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں جتنے لوگ زہر کھا کر یہاں مرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں نہیں کرتے۔ اگر اس کا نام ترقی ہے تو پھر یہ کیوں؟ یہ کا پریشانی؟ پھر تو یہاں تو کوئی ٹھیک سے مرنا نہیں چاہیے، جب کبھی وقت آئے تو ٹھیک ہی چل جائے، نہیں اس کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کرنا ہے۔ میں اسی آیت کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی بات کر دی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، ترقی چمک دمک اس کے علاوہ۔ اور ارشاد فرمایا کہ والباقیات الصالحات، رب العالمین کے نزدیک جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں وہ تو عمل ہے۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے اس کو نہیں سمجھا تو پھر میں نے ابھی عرض کیا کہ کیا سمجھا اس نے۔ ہم اور آپ کوئی نئے مسلمان تو ہے نہیں کہ نو مسلم ہوں کہ صاحب آج کل پرسوں 1 سال 2 سال پہلے ہم اسلام میں داخل ہوئے، ہمیں کچھ معلومات نہیں، موٹی موٹی معلومات تو تقریباً اسلام کے ہر ایک کو ہوتی۔ اس کے باوجود کوئی انسان اسی کو زندگی کا وہ بنا لے اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہی وہی ہو، کون سوچے گا اس وقت؟ میں اور آپ جو بولتے ہیں، میں اور آپ جو دیکھتے ہیں، میں اور آپ جو سنتے ہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں۔ مثال کے طور پر عرض کروں، بہت نیچے اتر کر آسان زبان میں، اگر کسی گھر میں حرام کھایا جائے، اللہ کی قسم یہ گھر نہیں پنپے گا، نہیں پنپے گا۔ اللہ کے نام پاک کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں میرے پاس، یہ میرا نہیں، قرآن کا کہا ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بے شمار حدیث کہ پنپنے کی راہیں اس نے بند کر دی، اور تباہی کے اسباب کو اس نے مول لے لیا۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے، کب اس کے اوپر تباہیاں آ جائیں، لیکن اس نے اپنے لیے تباہی کے راستے چوپٹ کھول دیے کہ جب آئے گی تو پھر تباہی ہمارا مقدر بنے گی اور ہم اس سے بچ سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک موقع پر مدینے کے باہر گئے، جب وہاں سے تشریف لائے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے اچانک اپنی ناک پر ہاتھ رکھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کیا ہے؟ ہم نے ایک نئی بات دیکھی۔
اور صحابہ کرام جیسا عاشقوں کا مجمع. وہ تو اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کا کیمرہ دیکھتا ہے نا. کیمرہ بھی بیچارہ کیا دیکھے گا. جو صحابہ کرام اپنے نبی کی اداؤں کو دیکھتے تھے. جب بھی کوئی نئی بات آئی, اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کیا, آپ نے فرمایا کہ یہ کیا. آپ نے فرمایا مدینے کے منافقین کچھ مسلمانوں کی غیبت کر رہے تھے. مدینے کے منافقین کچھ مسلمانوں کی غیبت کر رہے تھے. اس غیبت کے نتیجے میں وہ جو غیبت ہوتی ہے اس میں اتنی سڑان تھی, اس نے مجبور کر دیا کہ میں نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھا. آپ کہیں گے یہ کیا, اور پھر نبی کیوں آئے تھے؟ یہ تو آتے ہیں. آپ کہیں گے کہ مجھے اور آپ کو تو نہیں محسوس ہوتا. تو ظاہر بات ہے میں اور آپ نبی تو ہے نہیں. رب العالمین ان کو اعلیٰ معیار کا بنا. ان کی قوت شامہ, سونگنے کی قوت اتنی شاندار ہوتی ہے کہ میں اور آپ جن چیزوں کو سونگتے ہیں وہ ان کو تو سونگتے ہیں ہی, مگر رب العالمین ان کو وہ بھی سنگوا دیتا ہے کہ دنیا کے عام انسان نہیں سن سکتے. جبھی تو اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو بتائیں گے. اگر یہ باری بات نہیں ہوگی تو پھر مجھے آپ کو کیسے معلوم ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی ایک اللہ کا بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ جھوٹ کا نکالتا ہے, رحمت کا فرشتہ تقریباً اس کے پاس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے کہ تیرے منہ سے اتنی بو نکل گئی. اور زندگی اسی میں مزے میں گزر رہی, اسی میں مزے کتنے ہمیں تو پتہ نہیں چلا. 5 گھنٹے جھوٹ بولے, 6 گھنٹے صبح غیبت کریں, شام غیبت کریں, کچھ ہوا کریں. اور ایسا لگتا ہے کہ انسانیت کا ہر فرد اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے. آپ میرے اپنے ہیں, آپ کی محبت میں کھل کر کہہ دیتا ہوں, آپ یقین جانے کہ نوبت یہاں آ گئی اسلامی سماج کی. اگر پیٹ بھر کر روٹی مل رہی ہے تو وہ یہ کہتا ہے اب کچھ کرنے میں کوئی پریشانی, جو وہ چاہے کرو, پیٹ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیا مسئلہ ہے. بہت ہوگا کھانا نہیں ملے گا, بھوکے مرنا نہیں, لیکن کم از کم جائیں گے تو ایمان پر. اوپر کی منزل تو عافیت سے گزرے گی. یہ تو زندگی ہے 60 سال 70 سال. دعا تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ رب العالمین بہت رحمتوں والی نصیب فرمائے. پھر تو یہ, مگر میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں اپنے اندر کچھ رکھتی ہیں اثرات. اب ایک انسان اگر غلط طریقے پر دیکھے, غلط طریقے پر بولے, غلط طریقے پر سنے, غلط طریقے پر کام کرے, اس کے گھر میں اس کے اثرات پڑیں گے. میں نے اسی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ رک کر ایک بات عرض کی. مستقل جھوٹ کے نتیجے میں, مستقل بدنگاہی کے نتیجے میں, مستقل برا سننے کے نتیجے میں, مستقل گندا حرام کھانے کی بنیاد پر گھر میں بچے پل رہے ہوں گے, بڑے ہو رہے ہوں گے, سمجھدار ہو رہے ہوں گے, مگر یہ گندے جراثیم ان کے دل کو گندا کیے بغیر نہیں رہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. قرآن کہتا ہے کسی کے پیچھے مت پڑو, کل کو آنے والے دن میں ان کا محاسبہ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں کے موقع پر فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اے پیغمبر, ان کو دنیا کی مثال دیجیے, ان کو بتائیے دنیا زندگی کیا. نوبت یہاں آ گئی کہ سب کچھ اب تو دنیا. اصل میں مسئلہ کیا ہے, بڑے بڑے علماء نے, ماہرین نفسیات نے, جنہوں نے قوموں کو پڑھا ہے, جو قوموں کی نفسیات جانتے ہیں, جنہوں نے قوموں کی تاریخ پر نگاہ ہے جن کی, انہوں نے یہ بات لکھی ہے ہمیشہ نیچے والا اوپر والے طبقے کی غلامی کرتا ہے. المغلوب یتقلد الغالب, نیچے والا جو ہوتا ہے اوپر والے کی تقلید کرتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کی کتابوں میں جملہ ملتا ہے. مسئلہ صرف اتنا بنا کہ جب مسلمانوں میں کمزوری آئی, یہ موضوع لمبا ہے, اس میں نہیں جاتا. ہر میدان کے اندر, معاشی, اقتصادی معاملات کے اندر, اپنی اصلاح کے اندر یا عبادات کے اندر اپنی اخلاقیات میں کمی آئی. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس زمانے کے لوگوں نے مغرب کی غلامی شروع کر دی, اس نئی تہذیب کی.
اور میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہتا ہوں اس تہذیب پہ تو کچھ بھی نہیں اپنی بات دینے کو، کچھ بھی نہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے بعض دفعہ چھوٹی بچیوں کو دیکھ کے، بڑی کو دیکھ کے، بڑی کو دیکھ کے، ارے تم نے کیا گندا لباس پہنا ہے، یہاں تک کا لباس، یہاں تک کا لباس۔ اور اگر شادی میں کچھ غیر مسلم ہو رہے ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سماج کے لوگ شاید محلے کے دباؤ میں ہیں، اگر وہ کہیں گے تو ننگا ہونے کو تیار ہے۔ کس دنیا سے ہاتھ ملا رہے ہو؟ کون سی زندگی تمہارے حصے میں آئی؟ کم از کم ایک بات طے کرو کہ کسی حسین ترین کی بات کو ماننا ہے تو پورے چیلنج کے ساتھ بتاؤ دنیا میں یہ بات کہی جاتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس دنیا میں حسین کون آیا؟ غلامی بھی کری تو زندوں کی، سڑوں کی، اگر آپ اجازت دو تو زنخوں کی، مخنثوں کی، گندا لفظ اور مجبوری میں کہو ہیروں کی غلامی کی۔ انا للہ حول ولا قوت الا باللہ، جنہوں نے بچیوں کو ننگا کر دیا، کپڑے اتروا لیے، نمازیوں کی نمازیں دو بھر کر دیا۔ کبھی کبھی میرے سامنے میں دیکھتا ہوں ایسا آ جاتا ہے کپڑے پہن کر، میں سچ کہتا ہوں شاید اس دن کی میری تو ہوتی نہ ہو۔ یہ کیا تم نے نظام بنایا؟ کم از کم نماز پڑھنے کے لیے تو ایک لمبا کرتا سلوا کے مسجد میں ٹانگ دو، اچھی بات ہے کہ جب آؤ تو اسے پہن لو۔ بہت سے ملکوں میں، ساؤتھ کینیڈا میں جائیے، امریکہ میں جائیے، لندن میں جائیے، ہر مسجد میں تقریباً 500 قمیصیں ٹنگی ہیں کونے میں، اور اس کے بعد جب بھی کوئی آئے گا تو اپنے اوپر پہنتے ہیں، اور وہ یہاں تک ہوتا ہے گھٹنوں سے نیچے، جیسے ایک لمبا سا کرتا ہوتا ہے، نماز پڑھی اس کو ٹنگ کے چلے گئے۔ کون سی تہذیب ہے جو انسان کو ننگا کر دے؟ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ورنہ سچی بات یہ ساری باتیں کہیں ڈر لگتا ہے کہتے وہ کہیں بات حد سے پار نہ ہو جائے۔ رب العالمین فرماتا ہے کما انزلناہ من السماء، دنیا کی مثال بالکل اس طرح سے ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، وہ زمین میں آیا، زمین کے اندر گیا، فاختلط به نبات الارض، زمین کی گھاس پھوس کھیتی اس سے مل گئی، اس کے نتیجے میں بہت ہو گئی، لہلہا اٹھی، ہریالی عام ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا فاصبح حشیما تذروه الرياح، کچھ دن گزرتے ہیں وہ ہریالی پیلی ہو گئی، اس کے بعد بھوسا ہو گئی، اس کے بعد چورا چورا ہو گئی، تذروه الرياح، اس کو ہوائیں اڑائی دیے کریں۔ کہا دنیا سے کتنی ہے۔ یہ مثال رب العالمین نے بیان کی تو کیا کسی انسان کی طاقت ہے، کسی ماں کے جنین کی طاقت ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کے متعلق یہ کہے کہ نعوذ باللہ خاکم بدعین، خدا کی پناہ کہ قرآن مجید کی اس آیت کے متعلق ہمیں پورا یقین نہیں ہے۔ مالک کائنات بیان کر رہا تھا، کیوں یقین نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اس نے حقیقت کو اتنا ہی کھول کر بیان کیا کہ دنیا کی قیمت اس سے زیادہ نہیں، دنیا کی قیمت اس سے زیادہ نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اس ارشاد کو مختلف طرح سے اپنے مختلف موقعوں پر جملوں کے ذریعے اور کھول کر بیان کیا۔ ہرگز یہ نہیں کہا جا رہا ہے شہروں کو چھوڑ دیں، ہرگز یہ نہیں کہا جا رہا ہے سنیاس لے لیں، ہرگز یہ نہیں کہا جا رہا تجارت کو بند کر دیں، ہرگز یہ نہیں کہا جا رہا کہ دنیا سے بے رغبتی، مگر اسلام یہ کہتا ہے ان سب کے ساتھ رہتے ہوئے نمبر 1 پر تمہارا تعلق رب العالمین کے ذات سے، تم اس کے بندے ہو، ورنہ یہ چیزیں ہمارے گھروں کو برباد کیے بغیر نہیں۔ طلاق کا مسئلہ اس سے بدتر، اختلاف کا مسئلہ اس سے خطرناک، جھگڑوں کا مسئلہ اس سے خطرناک، آپسی ناچاکی اس سے خطرناک، نہ معلوم کتنے حراموں کے اندر زندگی جی رہے، کتنا معلوم کتنا حرام، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ ہم نے اپنی اولاد جو رب العالمین نے پاک صاف دی تھی، ہم نے اس کے لیے جو دنیا پیش کر کے تیار کر کے دی ہے وہ نہایت بدترین دنیا کہ بیٹے تم اسی میں پنپتے رہنا، تم اسی میں جیتے رہنا۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ چمک دمک دنیا کی ہے، مال اولاد سارے کے سارے، اور رہنے والی چیز رب العالمین کے اعمال۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اللہ کے وہ بندے جو نمازوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، حرام سے بچ کر حلال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں ہم کیسے بچیں گے، کیا ہوگا اگر حرام سے بچ گئے اور ہم نے کچھ بھی گڑبڑ نہیں کیا تو پھر ہم ایک معمولی روٹی ملے گی۔ خیال غلط ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ حلال کے نتیجے میں برکت دوں گا،
اور میں نے طے کیا ہے کہ میں تمہارے حرام کو مٹا کر رکھوں گا. پوری کہانی سامنے. ہندوستان کے اندر کیسا دور گزرا کون نہیں جانتا, سب کی کہانی سب کے سامنے. اس لیے میں نے عرض کی بات کہ سمجھیں, اس بات کو دل کی گہرائی میں اتاریں. رب العالمین نے برکت کس میں دی. ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آئے, وکیل صاحب, بڑی ڈگریوں کے مالک, بیعت ہو گئے اور اس کے بعد کہنے لگے حضرت آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارے پیشے میں تو جھوٹ بہت چلتا ہے, اب ہم کیا کریں. آپ نے فرمایا نہیں, تم اسی کو کرو, تم اسی کو چھوڑنا مت, وکالت کو اسی کو کرو. اور کہنے لگے, حضرت نے فرمایا کہ اکثر جو لوگ آتے ہیں کیس لے کر, ایک ادھر, اور کہا جب وہ کیس آتے ہیں تو اکثر ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے. کہا کہ تم یہ طے کر لو آج سے کہ کوشش کر کے تمہیں اس کا کیس لینا ہے جو سچا ہو. اللہ اکبر, جھوٹے والے کا نہیں لینا. کہا ٹھیک. 1 2 3 4 5 6 کچھ زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی. وہ جو وکیل صاحب ہیں وہ سچے کیس لیتے تھے, لہٰذا سچے سارے ان کے پاس, وہ تو سچوں کی ہزاروں کی بھیڑ لگتی. یہ بات چلتے چلتے ججوں تک پہنچی تو ججوں نے یہ کہا کہ اس وکیل کی فائل پر محنت نہیں کرنی پڑتی کیونکہ وہ تو سچ کیس کو ٹھیک سے کر کے لایا ہے. انہوں نے ان کے حق میں فیصلے کرنے شروع کر دیے. حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے, ایک جگہ ہم نے سنا بھی حضرت سے کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ وہ اپنے صوبے کے کامیابی اور پیسے اور مالداری کے اعتبار سے سب سے بڑے وکیل. کون کہتا ہے کہ حلال کے راستے بند ہیں؟ ہم نہیں بند کیے, کسی بھی لائن کے اندر حلال کے راستے بند نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں نے شروع سے لے کر اب تک جو بات عرض کی اس کا خلاصہ نقل کروں. انبیاء علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے آ کر ایک ایک چیز کو بیان کیا. اس کے نتیجے میں انسانوں کو شعور ملا, ذہن ملا, بلندی ملی, سوجھ بوجھ ملی. اور یہ ساری باتیں اسی لیے تھیں تاکہ انسان حرام سے بچ کر حلال کی زندگی گزارے. اور اگر حلال کو استعمال کرتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے برکتیں آئیں گی, اور اگر اپنے آپ حرام استعمال کرتا ہے تو یاد رکھ لیں اس گھر کی تباہی 100%. اگر آپ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو کہیں گے انشاءاللہ اسی جگہ قسم کھانے کو کہیں گے انشاءاللہ اسی. یہ تو تجاریت ہوتی ہے کہ کسی کی دیکھ کر بس اس سے مضبوط ہو گئے, آنکھیں پھٹ گئی, یہ ماشاءاللہ یہ کچھ نہیں, حرام ہے تو کچھ بھی نہیں, وہ کریں. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیا اس اللہ کے بندے کا حال تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ایک کے دربار میں پہنچتے ہیں, نہ کپڑے نہ کچھ ان کا متعلق آتا ہے, اور جا کے بات کرتے ہیں کھل کر. کہتے کیسے آئے؟ کہا ہم تمہیں غلامی سے نکالنے آئے. کیا کہہ رہے ہو؟ اس زمانے میں کوئی کہہ دے گا تو پہلے مجھے پتا کوئی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ تو کہہ دو کیا کہہ. جناب کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں, جوتے بھی ٹھیک نہیں ہیں, نہ گھوڑا کوئی اعلیٰ نسل کا ہے, درمیانی درجے کا خچر ہے, اور وہاں کے سب سے بڑے آدمی سے کہیں ہم تجھے غلامی سے نکالنا ہے. کون سی غلامی؟ کہا تم پیالے کے غلام, تم بستر کے غلام, تم اپنے کھانے کے برتنوں کے غلام, تم اپنی روٹی کے غلام, تم اپنے میدے کے غلام, تم اپنی شہوتوں کے غلام, تم اپنی شرمگاہ کے غلام, تم دنیا کے نظام کے غلام. ایک ہم ہیں, آسمان ہماری چھت ہے اور زمین ہمارا بچھونا ہے. جہاں وقت آ جاتا ہے آرام سے مل جاتی ہے ہمیں. ایک تم ہو کہ اگر تمہیں تمہارا والا بستر نصیب نہ ہو تو تم سو بھی نہیں سکتے, تمہارا والا پیالہ نہ ہو کہ تم پی بھی نہیں سکتے. یہ اسلام بلندی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے, عافیت فرمائے. درخواست کر دوں آخر میں, اور بھی بہت سے لوگوں نے کہا, کل ہمارے ایک عزیز ہمارے گھر کا بڑا ہی گہرا تعلق تھا, ہمارے طیب بھائی جو ہمارے گھر کے حساب کتاب کو بھی دیکھتے تھے, اور بنا معلوم کیا کام ہوں گے ان کے. کچھ دن کی بیماری, 4-5 دن کی بیماری رہی, تو اس کے بعد وہ کل اللہ کو پیارے ہوئے. کل ان کی تدفین عمل میں آئی. بڑی اچھی زندگی گزاری, بعض پہلوؤں سے بڑی اچھی, بہت واقعی دل چاہتا ہے کہ عبرت حاصل کریں لوگ. نہ بولنے والے, نہ کوئی جھگڑا, نہ کوئی بدتمیزی, نہ کوئی گالی گلوچ, نمازوں کی پابندی, قرآن کی پابندی, اور جہاں تک ہو سکا اپنے دینی اعمال میں حصہ. بہت بڑی, نہ زیادہ بولنا نہ کچھ. وقت آیا بڑی آسانی سے, اتنی تیزی کے ساتھ چلے گئے کہ پتہ بھی نہیں چلا. کل وہاں قبرستان میں اچھے خاصے لوگ تھے, دیر ہو جاتی, ورنہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے بندو عبرت حاصل کرو. ایک زندگی ہے آرام سے, وقت آ گیا. میرے عزیز نے مجھے بتلایا, کسی عزیز نے
کہ 10 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کسی سے بیٹھے ہوئے، اب تو طبیعت یہ چاہتی ہے کہ بھائی مسجد میں جا کے پڑھو۔ سبحان تیری قدرت، اللہ کو یہی تو ادا پسند آئے گی اور کیا ہے۔ اس کو حسرت نایاب کہتے ہیں، کر تو نہ سکا مگر تمنا تھی۔ جب زبان پر آ کے تو جلدی میں 1-1.5 منٹ کا واقعہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک رہا کرتا تھا لوہار، جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جی کیا کیا تمہارے ساتھ اللہ نے؟ کہا جتنی بڑی جنت احمد بن حنبل کو ملی اتنی بڑی مجھے بھی ملی۔ امام صاحب کا مقام کیا ہے؟ 4 امام دنیا میں مانے جاتے ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، وہ بالکل لوہار لگ۔ تو لوگوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اس کے گھر پر کم از کم پوچھا جائے اس کی بیوی سے کہ بھائی کوئی خاص کام تھا، کوئی خاص عمل تھا تو دنیا کو پتہ نہ چلا ہو۔ کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے یاد نہیں کہ خاص کام کرتا ہو۔ ہاں بولے ہمارے گھر کے سامنے امام احمد بن حنبل کا گھر تھا، اور جب وہ رات کو روتے تھے، نماز پڑھتے تھے، آہوزاری کرتے تھے اللہ کو منانے کی کوشش میں، تو یہ بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہتا تھا، اور کبھی کبھی کہتا تھا کہ اللہ اگر میری پیٹھ پر میرے بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں بھی ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا۔ یہ ہے حسرت نایاب، کر تو نہ سکے مگر حسرت تو تھی، کاش موقع ملے تو ہم بھی کریں، کاش موقع ملے۔ میرے عزیزو، ہر جانے والے میں اچھائیاں دیکھو، جو اچھائیاں بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اللہ رحمت تام معاملہ ان کے ساتھ فرمائے، اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، سب پریشانوں کی پریشانی دور فرمائے۔ جتنے لوگ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں رب کریم اپنے کرم سے سب کو ناجائز مقدمات سے خلاصی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔